تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے. آپ جلدی گھر آئیں, میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ہیں ان کو مارا, پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا, پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. کتنا مزہ آئے گا. وہ والا کلپ جب یہ پھٹا ہونا کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں, ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ, اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں. پھر آپ تعارف کریں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے. Presented by عبدالرحمن مفتی طارق مسعود ریئیکشن ویڈیو. 1 سال شادی کا ہوئے ہیں, یہ خوب جتنے شادی شدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں, جب بھی شادی ہوتی ہے 3 سال پھٹوں کے لیے رکھ لو. حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے. ابھی آج ایک بندہ آیا ٹائم لے کے نا, جوان لڑکا تھا, بیٹھا, اسٹائل دیکھو اس کو, بیٹھتے ہی نا جیسے بچے نہیں رو رہے ہوتے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کی بائک چوری ہو گئی ہے. کہتا ہے 1 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے. تو میں سمجھا شاید علیحدگی ہو گئی ہے اس پہ رو رہا ہے. تو 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ حال ہو گیا بیچارے کا. میرے سامنے بیٹھ کے اس پہ رو رہا ہے کہ میری 1 سال پہلے شادی کیوں ہوئی. تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے. کہہ رہے اس کے بعد سے ہی رو رہا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہوں, میں رو رہا ہوں, اس سے پہلے یہ اسٹائل نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر مجھے تو پھٹ پھٹ کے رونا چاہیے. تو میری ہوئی بھی زیادہ ہے اور ہوئی تم سے بہت پہلے. پھر میں نے کہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا, کوئی اوتھینٹک کوئی مستند بات بتاؤ نا, کوئی کلیئر بات بتاؤ نا, کوئی قطعی دلالہ ہو نا, 2 اور 2 4 کی طرح بتاؤ. اس نے کہا یار ہفتے میں لازمی ایک پٹا کرے گی. میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے گلے لگوں, تم اتنے خوش قسمت ہو کہ صرف ہفتے میں 1 بار پٹا ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم تو عظیم انسان ہو یار, تم تو دم کرو لوگوں کے اوپر. تو بہت اس سوسائٹی میں یہ بہت اچھا گھرانا ہے کہ میاں بیوی میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے, پٹا صرف 1 دفعہ ہفتے میں لڑ رہی ہے, تو یار اس کو تو برداشت کرو یار. میں نے یہی سمجھایا اس کو, وہ چھوڑنے چھاڑنے کے چکر میں تھا نا. میں نے کہا ابے پاگل ہو رہا ہے کیا, چھوڑے گا, بے وقوف آدمی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا یہ چھوڑنے کے بعد اس سے اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو گیا تھوڑے دنوں میں. تو میں نے کہا یہ ایسا غم ہے جس بس اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ غم رکھا ہے. اور میں نے پھر کہا کہ اس کی بیوی کو سمجھاؤں گا. میں نے کہا آپ دونوں آ جاؤ اگلے ہفتے نا. تو میرا ارادہ تھا ہو سکتا ہے وہ بھی تو کچھ بات کرے نا, یہ میں تو ایک طرفہ بات سن رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ ہو رہی ہو. وہ آتا ہی پھوٹ پھوٹ کے گر جائے کہ بھائی میرے تو 1 سال پہلے شادی ہوئی, اس کے بعد مجھے. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے تھوڑی. میں نے کہا یار کچھ بات ہوگی تو میں سمجھا دوں گا. اس نے کہا وہ نہیں آئی ہے تو آپ سے. اور 1 سال شادی کا ہوئے ہیں, یہ خوب جتنے شادی شدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں, جب بھی شادی ہوتی ہے تو 3 سال پھٹے کے لیے رکھ لو, لازمی ہوں گے. ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو شریف آدمی, عزت دار آدمی, گھر بچانے والا آدمی اور گھر بچانے والی عورت, وہ 3 سال پھٹے برداشت کرتے ہیں. فوراً گھر توڑنے کی بات کہ چھوڑ دو اس کو اور فوراً میں کھلا لے لوں, یہ نیچ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. 3 سال دبا کے لڑو, اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کے کہ یار میں یہ بولتا ہوں تو ادھر سے پڑتی ہے وہ نا, یہ بولو ہی نہیں اب. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ بات میں کروں گی نا تو ایسے جیسے اس کی دم پہ پاؤں رکھ لیا. اس دوران ایک آدھ بچہ بھی 2-3 بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں, تو بچوں میں مشغول. میں نے کہا 6-7 بچے ہو جائیں گے, 3-4 6-7 اگر آپ زیادہ سمجھ رہے ہو تو 3-4 ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ادھر مشغول, آپ بھی بچوں میں مشغول. تو 3 سال جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ پھٹوں کے لیے شروع میں اس کی برکتیں پھر 30 سال تک حاصل ہوتی ہیں آپ. اور اگر طلاقیں دے دے کے کرنا شروع کر دیا نا تو ایک کو چھوڑو گے دوسری لے کر آؤ گے, اس میں کوئی اور ٹینشن ہوگی. اور وہ بھی عورت بھی کھلے لے لیتی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ. تو بھائی کوئی دوسرا میاں آئے گا وہ الگ ہی اسٹائل کا ہوگا, وہ پھر پرانا یاد آئے گا کہ یار یہ وہی اچھا تھا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو پھر اس پہ سیریسلی غور کرو. شروع میں تو سیکھو, آپ ریسلنگ کی نیت سے شادی کرو کہ یار میں اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, برداشت پیدا کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں آپ سے شادی کر کے آپ سے ملاقات کے لیے حاصل ہوں. دیکھو بالکل ہی دونوں مردے ہونا تو پھر نہیں لڑیں گے. جہاں جذبات ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی. اگر گوروں کی طرح وسیم کی ستار سے شادی کر دی جائے نا کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے. مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں, تو جہاں کرنٹ ہوگا جذبات ہوں گے وہاں ایکسائٹیڈ ہوں گے. تو مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے, یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں, یا تو بہت نیک ہیں جو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے اب تک ایک. ڈاکٹر ابھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے, پوری زندگی ان کی گزر گئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا. بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں, جیسے برتن دھونے, یہ نہیں کہتے تھے کر دیں, یہ آرڈر آنا ہے جیسے نوکرانی ہوتی ہے یہ کر دے وہ کر دے, ایسا نہیں. وہ انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی. ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا. ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو, یوں کر دو, یہ کر دو, نہ. وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن تو اٹھوا لیجیے, حالانکہ اٹھانے انہوں نے. تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا. تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی, خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا. وہ کہے کہ 2-3 سے تھپڑ ہی نہیں پڑے میرے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن جو اچھے خاندان کی ہوگی اس کو اس اسٹائل کا کی قدر کرے گی, تو وہ بھی جواب میں ایک پازیٹیو رپلائی کرے گی. ورنہ خاندانی نہیں ہوگی, بولے گی کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, خود نہیں اٹھائے جاتے تم سے.
تو خاندانی مرد خاندانی عورت ہوتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں پھڈے ہوتے. لیکن ایسے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ. تو غالب یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو یہ بظاہر یہی ہے کہ دونوں کا پاگل ہے. دونوں کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے. اس پہ تو پھڈا بنتا تھا اور اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں, اور اس عورت کو بھی بیوقوف کو پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے. پھڈا بنتا تھا لیکن نہیں لڑ رہی, اس کا مطلب کھوپڑی کام نہیں کر رہی اس کی. تو یہ نارمل یہی ہے کہ 3 سال پھڈوں کے نکال دو, اس کے بعد دیکھو کہ پھر کیا ہوگا. اور اماں والے پھڈے جو ساس بہو کے پھڈے ہوتے ہیں نا, اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ. وہ 3 سال میں بھی نہیں, وہ 3 سال میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کیس بن جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو نا. وہ پھر یہی ہے جو ہم کہتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں کہتے ہوئے کہ یار اماں کی خدمت خود جا کے کیا کرو, بیگم کو سمجھا دو, بیگم تو میری اماں کی خدمت کرو گی, بہت ثواب ملے گا تمہیں. لیکن رہو کیسے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا بالغ ہو اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرو. بیٹا بہو اس گھر میں آئے گی, اس گھر میں نہیں آئے گی. سمجھتے ہو نا. آپ کے جذبات کا احترام کریں, کر لیں اسی سے شادی جہاں رشتہ کر دیا ہے. بالکل بھی اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا, پھر نہ مانے ماں باپ کی, کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں ماں باپ کے کہنے پر زبردستی شادی کر لیتے ہیں, بیڑا غرق کرتے ہیں اس لڑکی کا. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پہ شادی کی, نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. تو مشورہ تو میں یہی دوں گا, ماں باپ کی بات مانو. دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اکیلی تو نہیں ہوں گی, لیکن آپ اکیلے ہو جائیں گے. آپ ایک ایسے گھر میں رہنا پڑے گا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. سمجھتے ہو. تو ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ جب دوسری کو رکھیں گے تو اکیلی کیسے رہے گی, تو اس کا کوئی سوچیں انتظام. اب شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی کو پتا ہوگا کہ آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. کسی دوست سے کہیں کہ بھائی اپنی بھابھی کو رات کے لیے یہاں بھیج دیا کریں, میری بیوی اکیلی ہوتی ہے, یا کسی ریلیٹیو کو خاتون کو. تو کوئی بھی تنہائی دور کرنے کا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کام کر لیتا ہے نا انسان, تو اللہ تعالیٰ 20 راستے کھول دیتے ہیں. اس میں جس نے یہ سوچا نا کہ یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا, تو پھر وہ نہ کرتا ہے نہ ہوتا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اللہ توکل پہ کر لو, خود ہی بخود اللہ وسائل. اور یہ سب مسائل سے میں بھی گزرا ہوا ہوں. میں بھی دوسری کر رہا تھا تو الگ ہی رکھ رہا تھا, مجھے بھی ساتھ بھی یہ مسئلے تھے یار ساتھ کون رہے گا. لیکن اس جب ہوتی ہے نا تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں. لڑکی کے پاس ہیں بچے, اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے. ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے. پہلے کتنا اچھا ہو جائے گا, 2 ان میاؤں سے, ایک اپنا والا. پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, پھر دونوں سے بھی ہوگا. پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے, تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے. آپ جلدی گھر آئیں, میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ہیں ان کو مارا. پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا. پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. کتنا مزہ آئے گا. وہ والا کلپ جب یہ پھٹا ہونا, کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں, ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ, اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں. پھر آپ تعارف کریں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں, یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے, یہ ہم دونوں کے ہیں. اور یہ والا ان کا ان سے ہے, اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے. بڑا زبردست حساب کتاب ہو جائے گا. تو بھائی کر لو شادی, کس نے منع کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے 2-4 اور قسم کے بچے. دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرد سے, تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعاً نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر. پاکستان کا لاء بھی یہی ہے لیکن اس لاء پر عمل ہوتا نہیں ہے, لیکن لکھا ہوا لاء بہرحال یہی ہے. تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کر رہے ہیں, یہ میٹر نہیں ہے 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ, بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہر ہی کی غلطی ہوتی ہے. تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے, تو پھر آپ شادی کریں, لیکن اس کو یہ صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی جو تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو, تو پہلی بات تو شرعاً میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے, یہ پہلے بتا دیں. نمبر 2, جو میرے تم سے بچے ہوں گے, مجھے جو ان سے محبت ہوگی, جو میرا خون ہوں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو. تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بچے تمہارے ہیں, دوسرے آدمی کے بچے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, ان کا باپ بھی ہے, زندہ ہے, تو میں, اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اس کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, یہ تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا. تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے, ان بچوں کا تم جانو, تمہارا پرانا والا میاں جانے. میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے, اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے. اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو, غصہ نہیں کرو, ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں, ظلم نہ کرو. محبت وابت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی, نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہو.
اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت. پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا, اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے, ان کی تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی, تو ثواب تو الگ بات ہے, لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے, تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں, وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ستیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, اس کا لگتا ہے ہماری ستیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نہیں کہتا ہنسی زندگی گزرے گی تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے, لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ پھر تھوڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے, بولو گے یار کائنڈلی, وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لینا, آپ کی تو دوسری والی ہے, دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آ جائیں.